میں بڑا ہی خوبصورت آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں اس وقت، اور یہ اگزامپل آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرے گا۔ ہماری ماں جو ہوتی ہے نا، وہ گھر کے اندر جب کھانا بناتی ہے تو آپ نے یہ بخوبی اندازہ کیا ہوگا نا اس بات کا کہ جب وہ کھانا بن جاتا ہے، چاول ہمارے گھر کے اندر تیار ہو جاتے ہیں نا، تو ماں سارے چاول کو چیک نہیں کرتی ہے، صرف اس میں سے 3-4 دانے نکال کر یوں کر کے مسل کر دیکھے گی، یا پھر ان کو کھا کر دیکھے گی، اور انہی 4 یا 5 چاول کے دانوں سے تمام چاول کا، یعنی جو ہماری پتیلی کے اندر، ہانڈی کے اندر جو چاول موجود ہیں، ان کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے نیچے کا حال کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی کاریگر، کھانا بنانے والا سارے کھانے کو کھا کر چیک نہیں کرتا، وہ صرف تھوڑا سا لقمہ لے کر کے بتا دیتا ہے کہ کھانے کے حال کیا ہے۔ اسی طرح سے میدان حشر میں اللہ کے سامنے میں بھی حاضر رہوں گا اور آپ بھی حاضر رہیں گے۔ حساب و کتاب میرے ساتھ بھی ہوگا، حساب و کتاب آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا نا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان تو اس گھمنڈ میں بالکل مت رہنا کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی انسان کے جسم پر جو یہ ران ہے نا، اور ران کے اوپر جو چمڑی موجود ہے، وہ بھی اللہ کو گواہی دے گی، اللہ دنیا کے اندر اس نے فلاں کام کیا ہے۔ اندازہ کریں اس بات سے، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا میں نے دنیا میں تیری کتنی حفاظت کی، تیرے کٹنے پر مرہم پٹی میں تیری کیا کرتا تھا، اور آج تو میرے خلاف اللہ کو گواہی دے رہی ہے۔ تو اس وقت وہ چمڑی انسان کی کہے گی کہ دنیا میں اللہ نے مجھے بولنے کا حکم نہیں دیا تھا، آج اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے تو تیرے بارے میں سب کچھ بتا دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کا ہر اعضاء، جسم کا ہر حصہ میرا اور آپ کا ہماری زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج بولے گی تو اور اس کی سزا ہمیں ملے گی، لہٰذا خدا را زیادہ مت بولنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت مجھے دے دو، ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دوں گا۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس چیز کو یاد رکھیں۔ میں جو معذرت چاہتا ہوں، میں جو اگزامپل آپ کو دے رہا تھا سمجھانے کے طور پر، ایک ماں صرف چند چاول سے آئیڈیا لگا لیتی ہے کہ گھر کے کھانے کا کیا حال ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ مجھ سے اور آپ سے حساب و کتاب لے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ سب سے پہلا سوال جو آپ نے علماء کی زبان سے، اپنے مساجد میں ائمہ حضرات کی زبان سے بخوبی سن لیا ہوگا نا، ہے نا، سن لیا ہوگا کہ سب سے پہلا سوال اگر مجھ سے اور آپ سے ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ بندے ذرا بتا، تو نے اپنے رب کی عبادت کی، کتنے سجدے اپنے رب کو کیے، کتنی نمازیں تو نے ادا کی، سب سے پہلا سوال۔ اب اگر ہم پہلے سوال میں ہی ناکام ہو گئے، اگر ہمارے دامن میں نمازیں نہ رہیں، اس وقت نمازیں ہمارے دامن میں نہ ہوئیں، تو اگر ہم پہلے ہی سوال میں ناکام ہو گئے تو آگے کے جو معاملات ہیں اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ پھر تو پہلے سوال میں مجھے اور آپ کو کامیابی کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، اس کو 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلایا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر بندے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم، جس کی آپ 11ویں مناتے ہیں، جن کے نام پر آپ لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں، گھر میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں آپ لوگ، وہی غوث اعظم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان کی 11ویں مناتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے، ہم کچھ ہدایت حاصل نہیں کرتے، افسوس کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک واقعہ جو بڑا ایمان تازہ کرنے والا، میرے عزیز،
میرے دوستو بہت ایمان کو تازہ کرنے والا، وہ آپ کے گھر میں نا ایک آئینہ تھا، آئینہ۔ آپ صبح شام دوپہر 3 وقت اپنے چہرے کو اس میں دیکھتے تھے۔ ایک دن آپ کے گھر کا جو مرید تھا نا، وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ اب صفائی کرتے کرتے اچانک سے اس آئینے کے قریب جب اس کے ہاتھ پہنچے تو وہ زمین پر گر گیا، اور جیسے ہی زمین پر گرا نا میرے عزیز تو وہ بکھر گیا، ٹوٹ گیا۔ اب بڑا ڈر بیٹھ گیا دل میں غوث پاک کا، خوف طاری ہو گیا کہ حضور غوث اعظم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے ان کا وہ آئینہ، وہ شیشہ توڑ دیا جس میں وہ اپنے چہرے کو دیکھتے تھے، ہے نا، اپنے چہرے کو دیکھتے تھے، تو وہ تو بڑا غصہ کریں گے۔ لہٰذا ڈرتے 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 یہ حضور غوث اعظم کا مرید، آپ کا غلام آپ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا حضور وہ کہنا بس صرف اتنا ہے کہ وہ آئینہ جس میں آپ صبح دوپہر شام اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے وہ آج مجھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو غصہ یا جلال آپ کے چہرے پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید سے غصے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے۔ مسکراتا ہوا دیکھ کر مرید بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ مرید نے کہا حضور غوث پاک آپ مسکرا رہے ہیں جبکہ آپ کو جلال آنا چاہیے، آپ کو غصہ آنا چاہیے، مسکرانے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ لوگ؟ مسکرانے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئینہ تھا نا اس میں صبح دوپہر شام میں اپنے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اب یہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے، یہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے، اور جو آئینے میں چہرہ دیکھنے میں میرا وقت ضائع ہوا کرتا تھا، جو میرا وقت خراب ہوا کرتا تھا، اب وہ میرا وقت جو ہے بچ گیا ہے۔ اب بچے ہوئے وقت میں بھی میں اپنے اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ آپ اندازہ کریں، یہ حضور غوث اعظم ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجئے میرے پیارے، اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو میدان حشر میں بہت پچھتائیں گے، بہت رونا آئے گا آپ لوگوں کو، اس بات کو یاد رکھیں آپ۔